پاکستان میں اس سے کڑے، اس سے مشکل معاشی حالات اس سے پہلے کبھی آپ نے دیکھے، اور وہ بھی ایک سیاسی وجوہات کی بنا پر؟ جی عمران صاحب، آپ کا جو ابھی آپ نے تجزیہ کیا تھا بالکل بہت حد تک میں اس سے متفق ہوں کہ واقعی ایسے حالات پاکستان میں دیکھے نہیں گئے۔ مجھے تو بس وہ یاد ہے کہ 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تھا پاکستان نے کیا تھا، اس کے بعد جو پابندیاں لگ گئی تھیں اور فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تھا، اس سے جو نقصانات ہوئے تھے وہ کئی سال تک چلتے رہے، پھر اس کے بعد اور چیزیں ہونے لگیں۔ لیکن اس وقت یہ جو مسائل آپ نے جن کی لسٹ دی اور یہ بتایا کون سی کمپنیز بند ہو رہی ہیں اور یہ کون سے جو ہیں لمیٹڈ پروڈکشن وغیرہ پہ آ گئے ہیں، یہ بہت واضح ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس پہ ہماری سیاست، آپ نے یہ بھی بات شروع میں کہی کہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہے، اور سیاسی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ الیکشنز ہونے اس سال میں، اور یہ جو حکمران حکومت ہے ابھی، خاص طور پہ پی ایم ایل نواز شریف کی، ان کو بہت بڑا خدشہ ہے کہ اگر معیشت بہتر نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ یہ دیکھا جائے معیشت بہتر ہونے کا کہ دو تین پیمانے ہیں جو عوام کے لیے، ووٹرز کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے مہنگائی۔ اگر مہنگائی کم نہیں ہوئی تو کسی طرح سے ان کو ووٹ نہیں ملیں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے اور پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ تو یہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور مہنگائی کم کرنے کی جو یہ کوشش کر رہے ہیں زبردستی، خاص طور پہ ایکسچینج ریٹ کو 222-24 پہ رکھ کر، جبکہ یہ ہے 260 کے قریب، تو یہ انہوں نے زبردستی کیا ہوا ہے۔ اور اتفاق سے اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت عارضی طور پہ یہ انہوں نے دبا کر یہ ریٹس روکی ہوئی ہیں، اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے نقصان بہت ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہے پاکستان کی حکومت کو، ان کو ابھی اگلے ہفتے 2 ہفتوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، اور اگر آئی ایم ایف کی شرائط مان لیے تو پھر یہ وہ نہیں کر پائیں گے جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ معیشت کی بہتری کی وجہ سے ان کو چند ووٹ پڑ سکتے، تو ان کے لیے یہ پھنس گئے۔ سر یہ اور تو بری طرح پھنس گئے، ان کا تو پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ آپ نے مثال دی 1998 کی، پاکستان نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا اس وقت تو پوری قوم متحد تھی ان ٹیسٹ کے لیے کہ پاکستان کو دھماکے کرنے چاہیے، نیوکلیئر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ یہاں تو یہ جو کرائسس ہے یہ تو خالصتاً پولیٹیکل کرائسس ہمیں لگ رہا ہے، بلکہ ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیں جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو معیشت کا جو حال ہوتا ہے وہ الیکشنز کی نظر ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ابھی اگر الیکشنز میرے خیال ہے اگست میں ہی ہوں گے، آثار تو یہی ہے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے پاکستان کی سیاست پر سنجیدگی سے تجزیہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے عوامل ہوتے، لیکن فرض کریں اگر الیکشنز اگست میں ہوں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ حکومت، انہوں نے بہت دیر کر دی، 8 مہینے ہو گئے، ان کو کچھ فیصلے پہلے کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ اگر وہ سخت فیصلے اگر جو ان کو کرنے تھے یہ کر لیتے تو ان کے ہاتھ کچھ کھل جاتے، تو انہوں نے 8 مہینے دیر کر دی۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہماری حکومتیں ایسے ہی کرتی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی یہ کی تھی جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے بھی 10 مہینے لگا دیے تھے، پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے۔ تو یہ جو ابھی جو حکومت ہے اسحاق ڈار کو اور شہباز شریف کو، مجھے لگتا ہے چند دنوں میں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جن سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ بعد میں جا کے جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے انحراف کریں گے اور اپنی تجوریاں کھول دیں گے اور خرچے زیادہ کریں گے۔